إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، آج ہم درس حدیث کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے، کتاب الصیام سے حدیث نمبر 621 پڑھنے والے ہیں۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، پہلے عربی کے الفاظ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ، متفق علیہ۔ ولمسلم فإن اغمی علیکم فاقدروا لہ 30۔ وللبخاری فأکملوا العدة 30۔ وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم چاند کو دیکھو تو صوم رکھو، اور جب تم چاند کو دیکھو تو صوم رکھنا ختم کرو، تو افطاری شروع کر دو۔ اگر تم پر بدلی چھا جائے تو پھر اس کی مقدار پوری کرو، یعنی شعبان کی مقدار پوری کرو۔ متفق علیہ حدیث ہے، اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے اوپر بدلی چھا جائے تو 30 کی گنتی پوری کرو، اور بخاری میں 30 کی گنتی پوری کرو۔ اور بخاری ہی میں ایک اور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ہے کہ شعبان کی گنتی کو 30 مکمل کرو۔ یہاں سے گویا اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان کا داخل ہونا کیسے معلوم ہوگا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، تو رؤیت ہلال کے ذریعے معلوم ہوگا۔ قمری مہینوں سے ہماری ساری عبادات کو، شرعی عبادات کو چاند سے متعلق رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا رأیتموہ، جب تم چاند کو دیکھ لو، فصوموا، تو صوم شروع کرو، اور جب چاند کو دیکھ لو تبھی افطاری شروع کرو، یعنی عید مناؤ۔ تو چاند دیکھنے سے متعلق رکھا گیا ہے صوم اور افطار کو، ایسے ہی حج کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چاند چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو کے پورا گول ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہونے لگتا ہے، یہ چاند کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ لوگوں کی
تاریخیں جاننے کا ذریعہ ہے، مواقیت للناس لوگوں کے اوقات جاننے کا، تواریخ جاننے کا، مہینہ جاننے کا ذریعہ ہے، والحج اور حج کے ایام جاننے کا ذریعہ ہے۔ تو اسی کو یہاں بھی ذریعہ بتا کے کہا گیا، جب تم اسے دیکھو، جب تم اسے دیکھو، تم سب دیکھو، ایک ایک فرد دیکھ لے، یہ مراد یہاں نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک دیکھ لے یا دیکھنے کی خبر مل جائے، دیکھنا ثابت ہو جائے، امت میں وہ افراد دیکھ لیں جن کا دیکھنا ان افراد تک مؤثر ہوتا ہے، یعنی جن سارے لوگوں کا مطلع ایک ہے اور جن کا دیکھنا جہاں تک معتبر ہے، ان میں سے کوئی ایک دیکھ لے تو پھر تم سب صوم رکھو۔ ہر ایک کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہی مسئلہ افطاری اور عید میں بھی ہے کہ جب دیکھنے کی خبر مل جائے، دیکھنے کی اطلاع مل جائے تو افطاری کرو، یعنی چاند ہی کو دیکھ کر کے صوم یا افطار شروع کیا جائے گا، حساب سے نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کہے کہ نہیں، جو حساب کے ماہرین ہیں، جو علماء فلک ہیں، وہ کہہ دیں کہ اس وقت سے نیا مہینہ شروع کیا جائے، اس وقت پہ مہینہ ختم کیا جائے، تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ رؤیت ثابت نہ ہو جائے، دیکھنا ثابت نہ ہو جائے۔ اب اس دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کھلی آنکھوں ہی سے دیکھا جائے، برہنہ آنکھوں سے۔ اگر مشین کا ذریعہ لیا جاتا ہے، اگر کسی طاقتور خوردبین کا ذریعہ لیا جاتا ہے، اگر رصدگاہوں کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے دیکھنا ثابت ہونا چاہیے۔ اگر دیکھنا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر مان لیا جائے گا، معتبر آدمی ہو، صاحب ایمان ہو، وہ دیکھے۔ ایک شخص بھی اگر دیکھ لیتا ہے، جیسا کہ اگلے حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے ہی میں حدیث آ رہی ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، تو میں نے بھی دیکھا اور میں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں نے آپ کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صوم رکھا اور آپ نے اعلان بھی کر دیا کہ سارے لوگ صوم رکھیں۔ تو یہاں پر آپ نے کہا کہ اگر چھا جائے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بدلی چھا جائے تو کیا کرو؟ تو 30 کی گنتی کو مکمل کرو۔ عربی کا مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے نکلے اور آپ نے فرمایا، نحن امت امیہ لا نحسب ولا نکتب، ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ قوم ہیں، ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کہا، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ مہینہ یا تو یہ 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیوں کو 10 10 20 10 30 دنوں کا ہوتا ہے، یا پھر آپ نے ایک بار انگوٹھا موڑ لیا اور کہا مہینہ 10 10 اور 9 یعنی 29 کا ہوتا ہے۔ تو مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے۔ 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر چاند نظر آیا تو الحمدللہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30 مکمل کر کے 30 کے بعد 30 سے زیادہ کا مہینہ نہیں ہوتا، پھر اگلا مہینہ مانا جائے گا۔ فقدروا 30، اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ قدر کے معنی اندازہ کرنا ہوتا ہے، فقدروا لہ تو اس کا اندازہ کرو، تو ہم اندازہ کر کے صوم رکھ لیں گے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث میں اور آپ ہی کے الفاظ سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے کہا فقدروا لہ 30، کہ 30 کی مقدار پوری کر لو، تو پھر وہی تفسیر سب سے زیادہ قابل قبول ہوگی، اور دوسری کسی بحث کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہاں یہی مقصود ہے کہ 30 کی گنتی پوری کرو۔ اور جب
جی ہاں، اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے دین میں امت کو شک و شبہے میں اور قلق اور اضطراب میں نہیں رکھا گیا ہے کہ پریشان رہیں، بلکہ ایک واضح فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ یا تو دیکھا جائے گا یا تو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر دیکھا گیا تو پھر صوم شروع کر دیا جائے گا، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اگر نہیں دیکھا گیا تو صرف بلا وجہ شکوک و شبہات کے پیچھے نہیں پریشان ہوں گے کہ بدلی ہے، پتہ نہیں بدلیوں کے پیچھے نکلا ہو، پتہ نہیں یہ ہو، پتہ نہیں وہ ہو، شکوک و شبہات میں نہیں رہیں گے، بلکہ نہیں دیکھا گیا تو پوری گنتی کریں گے اور یقین کے ساتھ میں وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے، یقین کے ساتھ 30 پورا کر کے پھر اگلا مہینہ شروع کریں گے۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلی حدیث کی طرف۔ اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصام وأمر الناس بصيامه، رواہ ابو داود وصححہ ابن حبان والحاکم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب نے چاند دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تراء الناس الہلال، لوگوں نے چاند کو دیکھا۔ فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خبر دی کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ یہ دیکھیے حق کا معاملہ ہے، حق بات جب کسی کے پاس ہو تو وہ جا کر کے بڑھ کر کے آگے اسے بیان کرنا چاہیے، چاہے وہ کم عمر ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے سوا موجود تھے، لیکن انہوں نے دیکھا تو جا کر کے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی۔ یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، کہ میں نے چاند دیکھا، میں نے جا کر کے بتایا، اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم رکھا اور لوگوں کو بھی صوم رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، امام ابن حبان نے، امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان اعرابیا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال، ایک اعرابی، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے۔ فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ قال نعم۔ قال اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ قال نعم۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ یہی دو باتیں گواہی دے کر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، ایک اللہ کی توحید کی گواہی دے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دے۔ یہ دو گواہیاں دے دیا تو آدمی مسلمان ہے، اور جو آدمی مسلمان ہے اس کی امانت پر، اس کی دیانت پر ہم بلا وجہ شک و شبہ نہیں کریں گے۔ جب وہ کوئی خبر دے گا اور ایک ایسی خبر جس کا اثر پوری امت پہ پڑنے والا ہے دین کے مسئلے میں، تو کوئی بھی مسلمان جو کلمہ گو مسلمان ہو، اس کا دین اتنا معمولی نہیں ہوتا کہ اس کے دین کے معاملے میں شک و شبہ کیا جائے۔ تو بس اتنا اطمینان کر لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجہول آدمی، اگر کوئی نامعلوم آدمی آتا ہے، بدو باہر سے آ رہا ہے، کون ہے کیا ہے، اس نے چاند دیکھنے کی جب گواہی دی، خبر دی، یہ شہادت نہیں بلکہ خبر ہے۔ شہادت اور خبر میں فرق ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، یا آگے انشاءاللہ اگلے درسوں میں دیکھیں گے۔ اگر وقت رہا فی الفور یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جان لینا ضروری سمجھا کہ وہ شخص کا صاحب ایمان ہونا اور اس شخص کا
کلمہ گو ہونا اس شخص کا مسلمان ہونا جان لیا جائے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا فَأَذِّن فِي النَّاسِ يَا بِلَالَ أَن يَصُومُوا غَدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال جا کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل وہ صوم رکھیں۔ جب چاند کی خبر مل گئی تو آپ نے اعلان کرنے کا حکم دیا، اور اعلان کرنے میں آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، بہت بلند آواز تھی، دور تک ان کی آواز پہنچتی تھی، تو آپ نے صوم رمضان کے اعلان کے لیے بھی انہیں اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد اس کے اعلان کے لیے جو بہتر سے بہتر صورت ہمارے پاس مہیا ہو، دور تک جس کے ذریعے سے اس خبر کو پہنچایا جا سکے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جا کے وہ لوگوں میں اعلان کریں، اور لوگوں کو اس کی اطلاع پہنچنے کے لیے جو ذرائع ہیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے فقہائے کرام نے استنباط کیا ہے، ایک تو لوگوں کی آواز کے ذریعے سے، اسی طرح سے اس وقت جو بہت سارے وسائل ہمارے پاس پیدا ہو چکے ہیں ان کے ذریعے سے اس خبر کو لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس خبر کو پہنچایا جائے کہ چاند دیکھا گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، صوم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے لیے روشنیاں بھی کی جا سکتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر اس کے لیے اور جو ہے صورتیں اپنائی جاتی ہیں، تو وہ ساری صورتیں اپنائی جانی چاہیے۔ یہ رواہ الخمسہ، اسے 5 لوگوں نے روایت کیا ہے۔ اصطلاح ہم اور آپ کے لیے معروف ہے کہ صحیحین کو چھوڑ کر باقی جن کا ذکر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے، یعنی سنن اربعہ اور امام احمد، یہ 5 سے مراد ہیں۔ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان ورجح النسائی ارسالہ۔ بہرحال ہم ان حدیثی بحثوں میں آج نہیں پڑھیں گے، اور اتنے پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آج جو 2-3 حدیثیں پڑھی گئیں اس میں چاند دیکھنے کے مسئلے کا بیان ہوا ہے کہ چاند دیکھ کر کے ہی ماہ رمضان کا داخل ہونا مانا جائے گا، اور چاند دیکھنے ہی سے ماہ رمضان کا ختم ہونا معلوم ہو جائے گا۔ اگر عمومی طور پر لوگوں نے دیکھ لیا تو الحمدللہ، اور اگر کوئی شخص اس کی گواہی دینے آتا ہے امام تک اور حاکم، مسلمانوں کے حاکم تک اور ذمہ داروں تک اس کی گواہی پہنچانی چاہیے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ گواہی، وہ خبر پہنچائی، یا جیسے اعرابی نے آ کر کے اپنی گواہی دی۔ اور پھر جو مسلمانوں کے ذمہ داران ہیں، جو مسلمانوں کے حاکم ہیں، وہ لوگوں میں اس خبر کا اعلان کریں، اور ان کے اعلان کے ذریعے سے مسلمان ایک ساتھ صوم رکھیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون، کہ صوم تب ہے جب تم سب صوم رکھتے ہو، اور افطاری تب ہے جب تم سب افطاری کرتے ہو، عید مناتے ہو، اور قربانی والا دن ہے جب تم سب قربانی کرتے ہو۔ یعنی مسلمانوں کے اس معاملے میں متحد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بستی بستی میں اختلاف ہو اور کوئی اپنا الگ جو ہے صوم اور رمضان منا رہا ہے اور کوئی اپنا الگ عید منا رہا ہے۔ یہ اختلاف کی صورتحال یہ اسلامی معاشرے کے لیے کسی طرح سے مناسب اور درست نہیں ہے۔ درس کو یہیں پر اختتام کیا جاتا ہے، اور بہت سارے بھائی بڑھ کر کے سلام لکھتے ہیں، سارے لوگوں کو ایک ساتھ جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے کمنٹ لکھتے ہوئے بھائی عبدالغفور قیصر صاحب وفقہ اللہ، اور ایسے ہی حسب اللہ انصاری، اللہ سب کو سلامت رکھے، اور اسی طرح سے ماشاء اللہ جالیات RT اردو اور نور الہدا صاحب، ماشاء اللہ محمد انور صاحب،
खुबैब अहमद साहब, यासिर अरफात साहब, नज़ीर कौसर साहब, मुनव्वर ख़ान साहब, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको खुश व खुर्रम रखे। इसी तरह से मोहम्मद अली साहब, तो बहुत सारे असहाब हैं, बहुत सारे अहबाब हैं जो देख रहे हैं, और कुछ हैं जिन्होंने अपना कमेंट्स लिखा है, और कुछ हैं जिन्होंने यकीनन इसे शेयर करके भी आगे बढ़ाया होगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अबू ज़ैनुल आबिदीन साहब आप सबको दुनिया और आखिरत की सआदतों से माला माल फरमाए। रमज़ान के अय्याम करीब हैं और इन की तैयारी में से एक अहम तैयारी ये है कामरान फ़ारूक साहब, इसी तरह से ये है महावीर सिंह नाइक, ये भी अपना सलाम लिख रहे हैं। सलाम जी, सलाम, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तो इस तरह से माह रमज़ान जो साल का मुबारक महीना आने वाला है, उसकी तैयारी का एक अहम हिस्सा ये है कि हम इस तरह के दुरूस को सुन करके रमज़ान के मसाइल का इल्म हासिल करें। इसी तरह से अकबर अहमद साहब जज़ाहुल्लाह खैर, तो उसकी एक अहम तैयारी ये है। और इस दर्स के अलावा जो बकिया आपके पास औकात हैं, आप जानते हैं कि उन औकात में इस घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में, जबकि सारे लोग अपनी सारी मशगूलियात से कट करके अपने घरों में बंद हैं, और हमारी सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए ये तरीक़ा जिसका माहिरीन ने मशवरा दिया है, इस तरीक़े पर हमें अमल करना चाहिए। ये समझदारी का तरीक़ा है, दानिशमंदी का ये तरीक़ा है। हमें कोई अहमकाना रवैया नहीं अपनाना चाहिए, और माहिरीन का और जानने वालों का और इसी तरह से ख़याल रखने वालों का, अपने नासहीन और हमदर्दों की बात को हमें ठुकराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अपने घरों में रहें, बिला सख्त ज़रूरत के बाहर ना निकलें, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, सही इल्म, दीन का सही इल्म सीखें, और इस इल्म को सीख करके अपनी अगली ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं। अगर किसी भाई के जहन में कोई सवाल हो तो कुछ वक्त सवालात के लिए। ये इंसानी तबीयत है, किसी दिन दर्स मुख्तसर हो जाएगा, किसी दिन दर्स तवील हो जाएगा, सवाल का वक्फ़ा किसी दिन मुख्तसर होगा, किसी दिन सवाल का वक्फ़ा तवील हो सकता है। ये इसको किसी तरह से मुंज़बित आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसमें इसको कंट्रोल करने में थोड़ी दुश्वारी होती है, लेकिन अगर कोई कंट्रोल करना चाहे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे असबाब बनाए हैं कि जिसकी बुनियाद पर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अमूमन ये मौका है। हमारे बहुत सारे साथी माशाअल्लाह आगे बढ़ कर के सवालात लिखते हैं, लेकिन आज शायद जहनों में सवालात नहीं हैं। एक मसला इन हदीसों में ये आया कि चाँद के ताल्लुक़ से एक आदमी की शहादत या एक आदमी की ख़बर काफ़ी है। चाँद के मसले में एक भी कलिमा पढ़ने वाला ख़बर दे देता है तो काफ़ी है, अलबत्ता उसकी ख़बर पे इत्मीनान होना चाहिए। इस सिलसिले में उलमा ने एक क़िस्सा ज़िक्र किया है, दिलचस्प क़िस्सा। कहते हैं कि एक शख्स कमज़ोर निगाहों वाला काजी के पास पहुंचा, और बहुत तेज़ निगाहों वाले सब कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा। कमज़ोर निगाहों वाला उम्र दराज शख्स पहुंचा और उसने कहा मैंने चाँद देखा है। तो ताज्जुब हुआ काजी को कि तेज़ निगाह वाले नहीं देख सके और ये कमज़ोर निगाह वाले ने कैसे देख लिया। तो काजी ने कहा ठीक है, बाहर चलो और मुझे बताओ कि तुमने चाँद कहाँ और कैसे देखा। बाहर जाकर के आसमान की तरफ उसने अपनी निगाहें उठाईं और कहा
کہ وہ دیکھیے وہ چاند نظر آ رہا ہے۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بھاؤں پر ہاتھ پھیرا، اصل میں اس کے بھاؤں میں سے ایک بال اس کی آنکھوں کے سامنے لٹک رہا تھا اور وہ اسے چاند کی طرح لگ رہا تھا۔ تو جب اس بال کو قاضی نے ہٹا دیا اور اس کے بعد کہا کہ اب دیکھو چاند نظر آ رہا ہے، کہا نہیں اب غائب ہو گیا۔ تو قاضی اس طرح سمجھ گئے کہ اسے کیا مسئلہ تھا، کیوں یہ چاند دیکھ رہا تھا اور کیسے اب چاند غائب ہو گیا۔ اصل میں وہ بھاؤں کا بال جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ جا رہا تھا اسے وہ چاند سمجھ رہا تھا۔ تو اسی لیے قاضی کے پاس جا کے اپنی خبر بتانی ہوتی ہے اور قاضی کو اطمینان کرنا ہوتا ہے۔ ابو زین العابدین صاحب آپ لکھ رہے ہیں اگر باپ نے عقیقہ نہیں کیا لیکن موت کے وقت وصیت کرے اپنی اولاد کو عقیقہ کرنے کو تو کیا یہ صحیح ہے؟ عقیقہ کے مسائل بار بار آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صالح اولاد سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولاد کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر کسی والد نے عقیقہ نہیں کیا اور اس کی عقیقہ کی استطاعت نہیں تھی تو عقیقہ سنت ہے، اور عدم استطاعت کی صورت میں معاف ہے۔ اس کو اپنے دل میں خلش نہیں رکھنا چاہیے کہ میں عقیقہ نہیں کر سکا۔ لیکن پھر بھی کوئی شخص بڑے ہونے کے بعد، طاقت آ جانے کے بعد، مال آ جانے کے بعد چاہتا ہے کہ اس سنت پر عمل کر لے تو عمل کر سکتا ہے، جیسا کہ علماء کی ایک بڑی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ عقیقہ ان سنتوں میں سے ہے جس کی قضا ہو سکتی ہے۔ تو جب اس کی قضا ہو سکتی ہے تو پھر اس کی وصیت بھی انشاءاللہ کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر اسے ایسا لگتا ہے کہ میری اولاد یہ کر سکتی ہے اور میں نہیں کر سکا تو وہ اپنی اولاد کو عقیقے کی وصیت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ نیکی کا کام ہے۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین۔ جی ہاں، سوال میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، سوال ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم عقیقہ کے مسائل پہ شروع سے چلتے ہیں کہ عقیقہ سنت ہے اور 7ویں دن سنت ہے، متعین ہے۔ اب اس سنت کی قضا ہے کہ نہیں ہے، ایک درس میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ سنتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، بعض ہے کہ اس کی قضا نہیں ہو سکتی اور بعض ہے کہ اس کی قضا ہو سکتی ہے، اور دونوں طرف اہل علم کی جماعت موجود ہے۔ بعض نے کہا کہ 7واں دن مقرر ہے اور وہ چلا گیا تو عقیقہ کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور بعض دوسرے اہل علم نے کہا کہ نہیں، بعد میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے، اور یہی زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بعد میں کی جا سکتی ہے تو جس چیز کو ایک شخص سمجھتا ہے کہ مجھے کر لینا چاہیے، اگر وہ نہیں کر سکا اور اپنے اولاد کو اس کی وصیت کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ہے سوال لکھے ہیں، سفر جاتے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سفر کو نکلتے ہوئے اور سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے تھے، نکلنے کی بات تو بہت سارے لوگ سوال کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے تھے تو واپس ہو کے مسجد سے اپنی اقامت کو شروع کرتے تھے، اپنا مقیم ہونا یا سفر کی واپسی کو۔ اذا رجع بدأ بالمسجد،
جب آپ سفر سے واپس ہوتے تھے تو آپ مسجد سے ابتدا کر جا کے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، صحابہ سے ملتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر میں جاتے تھے۔ تو سفر بخیر و خوبی مکمل ہوا، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور 2 رکعتیں پڑھنا اور لوگوں سے ملاقات کرنا اور مسجد پر اپنی سفر کا اختتام کرنا جس طرح بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص سفر پر نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، مجھے ایسا نہیں یاد ہے کچھ اس وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے پہلے سفر کی کوئی سنت پڑھ کے نکلنے کی بات کہی ہو، لیکن کبھی کبھار عمومی دلائل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی شخص اگر 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو انشاءاللہ حرج نہیں معلوم ہوتا، لیکن عادت بنانا درست نہیں ہے کہ جب بھی سفر کو نکلے تو 2 رکعت پڑھ کے نکلے، کیونکہ عادت کا اثر پڑتا ہے عبادات کے جواز و عدم جواز پر۔ تو اگر عمومی چونکہ دلائل موجود ہیں کہ آدمی کوئی بھی کام کرے تو استخارہ کی رکعتیں پڑھے، جیسے سفر سے پہلے استخارہ کی رکعتیں کافی پہلے بھی ہو سکتی ہیں اور تھوڑی دیر پہلے بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم ہے کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ آدمی اس سفر کو کامیاب سفر بنانے کے لیے 2 رکعتیں پڑھ کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کر سکتا ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کے تعلق سے کوئی خاص حکم آیا ہے یا کوئی خاص رہنمائی آئی ہے کہ سفر سے پہلے کیا جائے، لیکن سفر کے مکمل ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ جب سفر مکمل کرتے تھے تو مسجد سے شروع کرتے تھے، مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے پھر اپنے گھر میں جاتے تھے۔ بھائی نے سوال کیا زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے، اور اس کے بعد سوال ہے اپنے عقیقہ خود کرنا کیسا ہے، نہیں ہوا ہے تو عقیقہ کرنے کی ذمہ داری والد صاحب کی ہے، اپنی ذمہ داری، خود کے عقیقہ کی ذمہ داری اپنی نہیں ہے بلکہ والد صاحب کی ذمہ داری ہے۔ اگر والد صاحب دنیا سے جا چکے اور ایک آدمی چاہتا ہے کہ اپنے والد کو تحفہ دے دے، ان کی طرف سے عقیقہ کر دے تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنا عقیقہ کروں تو ایسی کوئی بات درست نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا، یہ روایت بھی درست نہیں ہے۔ عق عن نفسہ، اپنی طرف سے اپنا عقیقہ خود کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان کی جاتی ہے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا عقیقہ خود کرتا ہے تو اس بنیاد پر کہ عقیقہ سنت ہے اور اس سنت کی قضا کی جا سکتی ہے، اور ورثہ ان عبادات کو اپنے والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں جو عبادات مالی عبادات ہیں، تو اس حساب سے اس میں بھی گویا وہ اپنے والد کو تحفہ دے رہا ہے۔ اگر ان کی طرف سے یہ کام کر رہا ہے، عقیقہ کرے گا تو عقیقہ ذمہ داری والد کی تھی، تو گویا اس نے اپنے والد کو تحفہ دیا عقیقہ کر کے۔ اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ 8 مصاریف اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین سے آخر تک کہ کس کو جس میں اللہ تعالیٰ نے فقیر و مسکین سے شروع کیا، ایسے لوگ جن کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، کچھ کرتے ہیں۔ فقیر وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے، اور مسکین وہ شخص کہ جس کے پاس عمل ہے اس کے باوجود اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے فقیر زیادہ ضرورت مند ہے اور مسکین اس کے مقابلے میں کم ضرورت مند ہے، تو اللہ نے وہاں سے شروع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کی وصولی کرنے والے ہیں، پھر تالیف قلب کے لیے ہے، پھر اس کے بعد میں فی سبیل اللہ ہے، پھر اس کے بعد میں مسافروں کا ذکر ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورے 8 مصاریف خود بیان کیے ہیں، اس کو جو ہے کسی اور کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔
تو یہ مصارف قرآن پاک میں بہت واضح طور پر مذکور ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ زوم کے تھرو بعض بھائیوں نے مشورہ دیا تھا کہ زوم کے تھرو درس رکھا جائے، تو یہ جو درس عام ہے فیس بک پہ یہ ایسے ہی چلے گا، لیکن ہم انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد زوم کے تھرو، زوم ایپ کے تھرو کلاس روم جس میں ہوتا ہے اور جس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی جا سکتی ہے، سوال و جواب کیا جا سکتا ہے، آپ کی تصویر بھی جس میں نظر آئے گی، میں آپ کو نظر آؤں گا، آپ بھی مجھے نظر آئیں گے، سارے لوگ اگر اپنا اپنا ویڈیو چالو رکھیں گے، آڈیو چالو رکھیں گے، بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو زوم کے تھرو ہم ایک الگ کورس، تعلیمی کورس شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ سب سے رابطہ کی صورت بنانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم جلد ہی اعلانات بھیجیں گے۔ جو ساتھی بھی زوم کے اس کورس میں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اس کے لیے تیار رہیں اور اس کے لیے اپنے مشورے بھی ہمیں ارسال کریں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔